نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس امت کی رہنمائی کی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابہ اس امت کے لیے سراپا خیر ہی خیر ہے، اس امت کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہے، اس امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ میرے بعد اگر تم میرے صحابہ کی پیروی کرتے رہو گے اور ان کے طریقے پر چلتے رہو گے، ان کی سنت کو اپناؤ گے، فرمایا کہ کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کو رات کے وقت ستارے جگمگ جگمگ کرتے نظر آ رہے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ان ستاروں کو دیکھا، اور ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انتظار ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے آنے والے کسی حکم کا انتظار ہوتا تھا، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے آسمان کو دیکھا، ستارے نظر آئے، نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ آسمان کے جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہے۔ جب تک یہ آسمان کے ستارے قائم رہیں گے، جب تک یہ آسمان کے ستارے وجود میں رہیں گے، فرمایا کہ اس وقت تک آسمان بھی قائم رہے گا۔ یہ ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہے، اور جس دن یہ ستارے آسمان کے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، فرمایا کہ اس دن قیامت آ جائے گی، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، آسمان بھی ٹوٹ کر گر پڑے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ فرمایا کہ یہ آسمان کے جو ستارے ہیں یہ آسمان کی سلامتی کا باعث ہیں، جب تک یہ قائم ہے آسمان بھی قائم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہوں۔ جب تک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان قائم ہوں، موجود ہوں، میرے صحابہ خیر پر رہیں گے اور میرے صحابہ کو امن اور سلامتی ملتی رہے گی۔ اور جس دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور میں اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤں گا، فرمایا کہ پھر اس دن میرے صحابہ کے لیے وہ چیز آ جائے گی جو ان کے حق میں اللہ نے مقدر کر دی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تنازعات کھڑے ہو جائیں گے اور انتشار کی کیفیت ہوگی، اختلاف رائے ظاہر ہوگا۔ فرمایا کہ جب تک میں موجود ہوں، میرا وجود میرے صحابہ کے لیے خیر کا باعث ہے، امن و سلامتی کا باعث ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے لیے وہ چیز آ جائے گی جو ان کے لیے اللہ نے مقدر کر دی ہے کہ اختلافات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، آپس میں جنگ و جدال کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہیں، میرے صحابہ میری امت کے لیے خیر کا باعث ہیں، امن و سلامتی کا باعث ہیں،
کہ میرے صحابہ کا وجود جب تک اس دنیا میں رہے گا، میرے صحابہ جب تک موجود رہیں گے، اس وقت تک لوگوں میں خیر ہی خیر ہوگی، لوگ امن سے رہیں گے، لوگ سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ میرے صحابہ کا وجود میری امت کے لیے امن و سلامتی اور خیر کا باعث ہوگا۔ اور فرمایا کہ پھر جس دن میرے صحابہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، میرے صحابہ کا وجود ختم ہو جائے گا، فرمایا کہ پھر میری امت میں وہ چیز آ جائے گی جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہی اختلافات، تنازعات اور بد اعتقادی، بد عملی، فتنہ، فساد، انتشار۔ فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا دور ختم ہوگا پھر میری امت فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہو جائے گی، چونکہ سلامتی کا جو دروازہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اور امت کے لیے خیر کا دروازہ صحابہ ہے، امت کے لیے سلامتی کا دروازہ صحابہ ہے۔ جب تک صحابہ موجود ہیں میری امت خیر پر رہے گی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وجود کی برکت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ، اور یہ صحابہ کرام کا آخری زمانہ ہوگا، صحابہ کے دور کا آخری زمانہ ہوگا، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کے لیے نکلے گی۔ جب دشمنوں کی طرف وہ جا رہے ہوں گے، ان کا لشکر جا رہا ہوگا، دشمنوں کے علاقے میں پہنچنے والے ہوں گے، وہاں وہ رک جائیں گے، اور مسلمانوں کی جماعت آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اے مسلمانوں، آپس میں غور کرو، تلاش کرو، کیا تمہارے اندر وہ شخص موجود ہے کہ جس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف حاصل کیا ہو، جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو، جو نبی کا صحابی ہو؟ کیا تمہارے اندر وہ شخص موجود ہے؟ تلاش کریں گے، تلاش کے بعد ایک شخص مل جائے گا جو نبی کا صحابی ہوگا، تلاش کے بعد ایک شخص مل جائے گا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا ہوگا، مقام صحابیت کا شرف اسے حاصل ہوگا۔ اس آدمی کو وہ آگے کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کو پروٹوکول دیں گے کہ آپ صحابی ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں، آپ صحابی ہیں، آپ ہماری قیادت فرمائیں، آپ ہماری امامت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک صحابی کے وجود کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے، مسلمانوں کے لیے دشمنوں کے علاقوں کے، دشمنوں کے شہر کے دروازے کھل جائیں گے، شہر کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے، اور مسلمانوں کے لیے دشمنوں کے علاقے کھل جائیں گے، مسلمان آسانی کے ساتھ وہاں جائیں گے اور ان شہروں پر قبضہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک صحابی کے وجود کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، راستے میں رک جائیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر وہ شخص موجود ہے کہ جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، جس نے کسی صحابی کے چہرے کی زیارت کی ہو، صحابی کی صحبت سے اس نے فیض اٹھایا ہو، صحابی کی صحبت اسے ملی ہو۔ تلاش کے بعد ایک شخص ملے گا، وہ تابعی ہوگا، اس کا احترام کریں گے، اس کو عزت دیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ وہ آدمی ہیں، آپ وہ شخص ہیں کہ جس نے صحابہ کی زیارت کی ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس کی امامت میں، اس کی قیادت میں لوگ جہاد کریں گے۔ اللہ اس تابع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں گے اور اس تابع کے وجود کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت جہاد کے لیے نکلے گی، راستے میں ہوں گے، رکیں گے اور تلاش کریں گے کہ کیا ہمارے درمیان ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو، تابعی کی صحبت اس نے اٹھائی ہو۔ تلاش کے بعد وہ تابعی بھی مل جائے گا، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس کو عزت دیں گے، اور فرمایا کہ اس کی ماتحتی میں، اس کی قیادت میں جہاد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے، دشمنوں کے علاقے ان کے لیے کھول دیں گے، شہر کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ اس تابعی کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ تابعی کی برکت سے بھی مسلمانوں میں خیر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اتباع تابعی، اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ 4 طبقوں کا ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ وہ 4 طبقے جب تک میری امت میں رہیں گے میری امت خیر پر رہے گی، اور وہ 4 طبقے میری امت کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہیں۔ پہلا طبقہ فرمایا صحابی، دوسرا طبقہ تابعی، تیسرا طبقہ تبع تابعی، چوتھا طبقہ تبع اتباع تابعی۔ نیک لوگوں کی برکت سے رب تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلائے ہوئے ہیں، اور نیک لوگوں کا وجود، بڑوں کا وجود، علماء امت کا وجود، صالحین کا وجود اس امت کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہے، اس امت کے لیے خیر کا باعث ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلما من رآنی، جہنم کی آگ اس مسلمان کو چھو نہیں سکے گی، جہنم کی آگ اس مسلمان کو جلا نہیں سکے گی کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا ہے جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی، اور جس نے نبی کو دیکھا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ صحابہ پر حرام ہے، اور فرمایا کہ اس آدمی پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے کہ جس نے رآ من رآنی، جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھا ہو، میرے کسی صحابی کے چہرے کی زیارت کی ہو، میرے کسی صحابی کی صحبت سے فیض اٹھایا ہو۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معروم نہیں رکھا، ہم نے نہ نبی کو دیکھا، نہ صحابہ کا زمانہ پایا، نہ تابعین کا زمانہ ہمیں ملا، نہ تبع تابعین کا زمانہ ہمیں ملا، نہ تبع اتباع تابعین کا زمانہ ہمیں ملا، ہم تو بہت بعد میں آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یاد رکھا اور فرمایا کہ توبہ لمن رآنی و آمن بی، کہ جس آدمی نے مجھے دیکھا ہو اور میرے دیکھنے کے بعد مجھ پر ایمان لایا ہو، ایمان کی حالت میں اسے میرا دیدار نصیب ہوا ہو، فرمایا کہ اس آدمی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور فرمایا کہ وطوبہ لمن لم یارانی و آمن بی، اور جس آدمی نے مجھے نہیں دیکھا اور میرا زمانہ بھی نہیں پایا، میرے صحابہ کا زمانہ بھی نہیں پایا، تابعین کا زمانہ بھی نہیں پایا، اتباع تابعین کا زمانہ بھی نہیں پایا، مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھ پر ایمان لائے، فرمایا کہ ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہو، ان کو بھی جنت کی خوشخبری ہو۔ ہم نے بے شک اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کے نبی پر ایمان تو لائے ہیں، صحابہ پر ایمان تو لائے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت بھی رکھتے ہیں، صحابہ سے محبت بھی رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت بھی رکھتے ہیں، اولیاء امت سے محبت بھی رکھتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حدیث کے مصداق کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر ایمان لائے اور میرے راستے پر چلتے رہے، میرے صحابہ کے راستے پر چلتے رہے، جنت ضرور ان کو ملے گی۔ اور ایک اور حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرموا اصحابی، کہ میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو اور ان کو عزت دو،
عزت کے ساتھ ان کا نام لو اور ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ جس طرح آسمان کے ستارے آسمان کے لیے روشنی کا باعث ہیں، فرمایا کہ اسی طرح میرے صحابہ وہ ستارے ہیں، میرے لیے ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ نبی کے لیے نبی کی نبوت کے گواہ ہیں، صحابہ ایمان کے گواہ ہیں، صحابہ کرام اسلام کے بانیان میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام سے اسلام چلا ہے اور اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام کے جتنے ارکان ہیں وہ ارکان صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذان، یہ سب صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو صحابہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے امت پر بھی فرض ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے راستے پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور میرے صحابہ کے راستے پر چلو گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ہر جمعہ کو امام عربی خطبہ میں بھی حدیث پڑھتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کو میرے بعد سب و شتم نہ کرنا، طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، ان پر اعتراض نہ کرنا، ان پر جرح نہ کرنا، ان کی تنقیص نہ کرنا، ان پر تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ کا ہمیشہ نام احترام سے لینا، محبت سے ان کا نام لینا، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، فمن حبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے ان سے محبت کرتا ہے کہ چونکہ اس کو مجھ سے محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اور معاذ اللہ جس کو میرے صحابہ سے نفرت ہے، جس کو میرے صحابہ سے بغض ہے، اور جو شخص میرے صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، فرمایا کہ ان سے جو بغض رکھتا ہے وہ میری ذات، میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم نبی سے تو محبت کریں اور نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور نبی کے صحابہ کے ساتھ نفرت کریں اور نبی کے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں اور پھر اللہ کے نبی ہم سے ناراض نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت ہوگی تو میری ذات کی وجہ سے محبت ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ میرے صحابہ کے ساتھ تم نے بغض رکھا تو وہ میرے بغض کی وجہ سے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے میرے صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا، مجھے ایذا کے اندر مبتلا نہ کرنا، کیونکہ میرے صحابہ پر جب تم جرح کرو گے تو مجھے ایذا ہوگی، میرے صحابہ کو جب تنقید کا نشانہ بناؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اور فرمایا کہ من آذانی فقط آذن اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی، اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، وہ سمجھ لے، وہ سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے، اس کی گرفت فرمائیں گے، عذاب کے اندر اس کو مبتلا کریں گے۔ تو صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اپنی زندگی میں خبردار کر دیے تھے۔ اور ایک اور حدیث نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، کہ جب تم دیکھو اپنے درمیان معاشرے میں لوگوں میں کہ کچھ لوگ میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں، فرمایا کہ تم ان کی اس بری حرکت پر ان پر لعنت بھیجو، فقولوا لعنة الله على شركم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ہدایات ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ نبی سے محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے، نبی کے صحابہ سے محبت یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ خصوص بانیان اسلام حضرات صحابہ کرام جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، بار بار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، جنت کی ان کو خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ اولئک هم الفائزون کہہ دیا ان کے بارے میں، اولئک هم المفلحون کہہ دیا ان کے بارے میں، اولئک هم الراشدون کہہ دیا ان کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا۔ تو جب اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے ہیں،
اب ہمیں کیا اجازت ہے کہ ہم صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کریں یا تنقید کریں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی محبت بھی نصیب فرمائے، نبی کے صحابہ کی بھی، اہل بیت اطہار کی محبت